تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اچھا بھائی، ایک بھائی نے اسی طرح ایک سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ غیر عالم یعنی عام آدمی سے دینی مسئلہ معلوم کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیں بھائی، دین سیکھنا اور دینی مسائل دریافت کرنا یہ بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے۔ دیکھیں، آدمی جس طرح دین صحیح لوگوں سے حاصل کرتا ہے نا، تو اسی طرح دینی مسئلہ بھی آدمی صحیح لوگوں سے حاصل کرے۔ آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں قرآن جو ہے ایسے بندے سے پڑھوں جو قرآن پڑھنے کا اس کے لیے ڈھنگ نہیں ہوتا، اسے خود معلوم نہیں کہ قرآن کس طرح پڑھا جائے۔ میں نورانی قاعدہ اس بندے سے پڑھنا چاہتا ہوں جو صحیح طریقے سے اس کا اہل ہو، وہ پڑھ سکتا ہو۔ اس لیے ہم جو ہے اکثر و بیشتر جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے اپنے علماء کے پاس، اپنے اہل علم کے پاس ہم جا کر جو ہے دین سیکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح آدمی کو مسئلہ بھی صحیح لوگوں سے پوچھنا چاہیے، صحیح لوگوں سے معلوم کرنا چاہیے اور صحیح لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ ہر ایرا گیرا نتو گیرا آدمی سے مل کر ہم جو ہے مسائل پوچھنا شروع کر دیں، وہ اسے معلوم بھی نہیں رہتا، انہیں حلال کو حرام بنا دیتا، حرام کو حلال کر دیتا۔ اس طرح بہت سارے باتیں ہو رہی۔ اس لیے جو ہے صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول وہاں لکھا ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں بات لکھی ہے، کہا کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، اس لیے تحقیق کر لیا کرو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی غلط بندے سے مسئلہ پوچھا، غلط بندے سے علم دین حاصل کیا، تو انہیں بھی جہنم میں جائے گا اور اس کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ ہم بھی ڈوبے صنم تمہیں لے ڈوبیں گے، جیسا کہ آج کل غیر مقلدین کے اندر بھی ہے، بریلوی بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی طرح قادیانی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی اتباع کرنے والے، اسی طرح مہدوی مسلک کے لوگ ہیں، اور اسی طرح فرقہ باطلہ کے لوگ ہیں۔ یہ خود اپنے علم کو لوگوں کے سامنے ایسے غلط سلط باتیں بتاتے ہیں جس سے یہ بھی ڈوب رہے ہیں، لوگوں کو بھی ڈوب رہے ہیں۔ شیعہ ہے اور داؤدی فرقہ، بھوریا فرقہ ہے، اس طرح جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو باطل فرقے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہ جانے کہاں سے دین لاتے ہیں، کہاں سے لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ جو ہے نئی نئی باتوں کو سن کر کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ مولانا کتنی نئی اچھی باتیں بتاتے ہیں، وہ صحیح ہیں، تم غلط ہو۔ اگر کوئی آدمی اگر قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو سمجھاتے تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کر ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ قرآن کی آیت پڑھ کر ہمیں سمجھا رہے ہیں تو واقعتاً وہ صحیح ہوگا۔ اس لیے حدیث کے پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، ہر سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے۔ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ آ کر لوگوں کے سامنے کچھ بتا دیتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں دین حاصل کرنا چاہیے تو پھر صحیح اہل علم سے حاصل کرے، جس طرح ہم نکاح پڑھانے کے لیے ایک عالم دین کی تلاش کرتے ہیں، اگر کوئی انتقال ہو جائے تو ہم جو ہے عالم دین کی تلاش کر دیں، اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی بچہ اگر پیدا ہو تو ہم اذان دینے کے لیے عالم دین و متقی کو ہم تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دین علم حاصل کرنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے اپنے علماء سے ہم پوچھ لیا کریں۔ مسجد کے امام کے پاس جائیے تو حضرت میرا مسئلہ اس طرح بتا دے۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، ہر ٹوپی پہننے والا، ہر داڑھی چھوڑنے والا، ہر کرتا اور پیجامہ پہننے والا یہ عالم دین نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے جماعت کے ساتھیوں کے اندر بھی ایک مزاج ہے، کوئی مسئلے اگر کتاب میں پڑھ لیے تو پھر وہ مفتی اعظم بنے ہوئے ممبر و محراب پر بیٹھ کر مسائل بیان شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے جماعت کے ساتھیوں کو میں خود دیکھتا بھی ہوں، تفسیر شروع کر دیں آج کل، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر تفسیر بیان کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی آدمی قرآن کے اندر اپنی رائے سے کچھ بھی داخل کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کوئی آدمی حدیث میں بھی مجھ پر کوئی جھوٹی بات باندھے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو لہٰذا ہم جو ہے دینی علم حاصل کرنے، جس طرح ہم ہر چیز میں آدمی احتیاط کرتا ہے، ہمارے بزرگ ہمارے اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح آدمی کھانے کے لیے محتاط چیز استعمال کرتا ہے، اچھی سے اچھی چیز آدمی استعمال کرتا ہے، اسی طرح دین علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے اچھے سے اچھے عالم کو آپ ڈھونڈیں اور ان سے مسئلہ پوچھ کر معلوم کیا کریں، تاکہ اپنی آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی بن جائے ہماری۔
دنیا آخرت دنیا ہماری سنور جائے۔ تو اس لیے غیر عالم یعنی جو آدمی عالم نہیں ہے اس سے آپ مسئلہ ہرگز نہ پوچھیں، چاہے وہ داڑھی چھوڑا ہو، چاہے وہ پوری زندگی اللہ کے دین کے راستے میں محنت کرا ہوا ہو، چاہے وہ حج پر حج کیا کرا ہو، تو اس کی بات کو آپ ہرگز نہ مانیں۔ آپ علم دین حاصل کرنا ہو تو غیر عالم سے نہیں بلکہ عالم سے جا کر مسئلہ پوچھیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ علماء کے فون نمبرات بھی ہوتے ہیں، ہمارے یوٹیوب کے اندر تو آپ فون نمبر تو ڈال بھی دیتے ہیں، تو اس طرح اگر کہیں بھی ضرورت پڑی تو ہمارے سے کئی لوگ ہمارا مسئلہ پوچھتے ہیں، میرے سے ہمارے کئی علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اگر مسئلہ پوچھنا چاہ رہے تو علماء سے مسئلہ پوچھیں۔ مسجد میں اگر امام نہیں تو آج کل علماء کے نمبرات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آج دین کا علم حاصل کرنا کوئی دوری نہیں، بہت قریب ہے آدمی کے لیے، بس ضروری ہے کہ بھئی تھوڑی سی مشقت کرے، آپ کو ہر مسئلہ معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا جس طرح ہم دین سیکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ہم اچھے سے آدمی ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح مسائل پوچھنے کے لیے بھی اچھے سے اچھے آدمی کو پوچھ لیا کریں۔ اگر کوئی چاہے وہ جماعت کا ساتھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ مسئلہ بیان کرتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، احادیث کی تشریح بیان کرتا ہے، تو اس کو اچھے انداز سے بلا کر سمجھائیے، کہے کہ آپ جو ہے جماعت کے اصول کے نام پر مخالفت کر رہے ہیں، آپ جو ہے جماعت کے اصول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جماعت کے اندر یہی ہے کہ آپ 6 صفات پر بیان کریں گے، قرآن و حدیث کی آیتیں آپ کو پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو علماء کرام کی نگرانی میں آپ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی معنی نہیں۔ علماء کرام سے اجازت نہیں لیتے، ہر ایرا گرا نتو گرا شروع کر دیا تو اس کی بات کو مانی نہیں جائے گی۔ اگر کوئی کرتا ہو تو فوراً اسے ممبر و محراب سے اتار دیا کریں۔ تو بہرحال آپ مسائل پوچھ رہے تو آپ علماء سے پوچھ لیا کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔